بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا مردے سنتے ہیں یا پھر مردے نہیں سنتے؟ اس حوالے سے اس وقت دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ تو آئیے حقیقت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آج آپ لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ مردے کیوں نہیں سنتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ان کے دلائل کی وضاحت کیا ہے اور دلائل کا جواب کیا ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے قرآن و سنت کے مطابق، اور صحیح عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعہ کا، یا جو شروع سے چلا آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک، وہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ایک گروہ ہے جو بس آج کے دور میں یا کچھ عرصہ پہلے سے انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہے کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے صحابہ، تابعین، ائمہ حدیث و محدثین، ائمہ اربع، اسی طریقے سے دور تک آپ چلے آئیں، آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے تک سب کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ لیکن اس کے بعد سے ایک عقیدہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا وہ اس کا پھر آگے کا جو ایک سٹیپ ہے وہ بھی سامنے آ گیا کہ مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ جواب دینے والا سٹیپ بھی ابھی آ چکا ہے۔ بہرحال مردے نہیں سنتے، قرآن و سنت کے دلائل اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے، آپ اپنی سکرین کے اوپر مکمل حوالہ جات دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ آپ قبروں والوں کو نہیں سنوا سکتے۔ اب قبر والوں کو ایک جگہ پہ ہے آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ اب یہ جو ہمارے بھائی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، وہ اس چیز کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر، جو جنگ بدر ہوئی تھی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو مشرکین مردار ہوئے تھے، جو اسلام دشمن مارے گئے تھے جنگ کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لاشوں کو، جو بدر کا کنواں تھا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکوایا۔ اب نے حکم دیا کہ ان کی لاشیں اٹھا کے اس کنویں کے اندر ڈالی جائیں۔ اب لاشوں کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، وہ جو مردے تھے، جو لاشیں تھیں، وہ جو مشرکین مکہ کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کا جو وعدہ ہے اس وعدے کو پا لیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نبی کی مخالفت کرو گے تو تمہارا یہی انجام ہوگا، تو دیکھو کیا وہ وعدہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت تھی، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے، کیا آپ مردوں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ کیا مردوں کو سنوا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس انداز سے یہ سن رہے ہیں اس انداز سے تم نہیں سن رہے۔ ما انت منہم باسمع، نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی اس انداز سے نہیں سن سکتا جس انداز سے وہ سن رہے ہیں، یعنی کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا۔ تو اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں تو لہٰذا مردے سنتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس میں کئی ساری روایات ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی کئی ساری روایات آئی ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم الآن یسمعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ اب سن رہے ہیں۔ اب نے فرمایا کہ اب وہ سن رہے ہیں۔ اب سن رہے کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مردے ویسے نہیں سنتے، لیکن کیا ہے کہ اس وقت وہ سن رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے مسئلے کو سمجھیں، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ نبی علیہ السلام نے جب مردوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ان سے جو بات کی تو صحابہ حیران ہو گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے جو بات سیکھی ہوئی تھی وہ یہ سیکھی ہوئی تھی کہ مردے نہیں سنتے۔
تو اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا ہوا تھا، یہ عقیدہ سمجھایا ہوا تھا کہ مردے نہیں سنتے، اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں سے خود مخاطب ہیں، صحابہ حیران ہیں، پھر پوچھ رہے کہ اللہ کے نبی یہ تو مردے ہیں، یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہم الآن یسمعون، اب وہ سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب وہ سن رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اچھا، محدثین نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے، جو اس کی توضیح کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنوا رہا تھا۔ اب وہ کیوں سنوا رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ اس وجہ سے کہ ان کی مزید حقارت و ذلت ہو۔ یعنی یہ ہے نا، ایک شخص ہوتا ہے جس کو پچھتانے کا وقت نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو جب کسی کو پچھتانے کا وقت ہی نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کی جو یعنی ذلت ہے، اس کی جو رسوائی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ان کو پہلے پچھتانے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، وہ اچانک سے آئے میدان جنگ میں، وہ مارے گئے، حالانکہ وہ آئے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو جب وہ مارے گئے تو ان کو پچھتانے کا وقت ہی نہیں ملا، ان کو ذلت اور رسوائی کا وقت ہی نہیں ملا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے ان کو خطاب فرمایا، ان کی ذلت اور رسوائی کے اندر اضافہ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم نہیں مارے جاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں نعوذ باللہ جھوٹا نبی ہوں، میں جو کہتا ہوں تم سے وہ غلط باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ حشر نہیں کرے گا، تم یہ سمجھتے تھے؟ یعنی کیا ہے، ان کو جھٹلانے کے لیے، ان کی ذلت اور رسوائی کو مزید بڑھانے کے لیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو سنوایا۔ ایک اور روایت ہے، وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہو تو مردہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھیں، ایک شخص بند کمرے کے اندر موجود ہے، باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی شخص کسی سے بات کر رہا ہے یا جو کچھ بول رہا ہے، بند کمرے کے اندر جو زندہ شخص ہے اس کو سنائی نہیں دیتا، اور بند کمرے کے اندر جو شخص ہے جو بھی بولتا ہے باہر والے کو سمجھ نہیں آتی، باہر والا نہیں سنتا۔ حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ جوتوں کی جو آہٹ ہوتی ہے وہ کتنا زیادہ ہوتی ہے، کیا زور زور سے ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جب لوگ مردے کو قبر کے اندر دفن کر کے جاتے ہیں، حالانکہ کتنا وہ نیچا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کتنی تہیں بچھائی جاتی ہیں، قبر کو، چھوٹی سی قبر کو پھر بالکل بند کر دیا جاتا ہے، اب ہے بھی وہ مردہ، لوگ جا رہے ہیں، جوتوں کی کتنا آواز ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں، کوئی ہلکی پھلکی آواز ہوتی ہے لوگوں کے چلنے کی، لیکن اس کے باوجود نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں سن رہا ہوتا ہے؟ جبکہ زندہ تو نہیں سن سکتا، جبکہ زندہ نہیں سن سکتا تو وہ کیوں سن رہا ہے؟ کیا اس کا سماع کی جو طاقت ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اس کے کان اور زیادہ تیز ہو گئے؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احساس کروا رہا ہوتا ہے کہ اب وہ لوگ جا چکے ہیں، جو تیرے ساتھی تھے، جو تیرے رشتہ دار تھے، جو تیرا جنازہ پڑھنے والے تھے، جو تجھے دفن کرنے والے تھے، جو تیرے ولی وارث تھے، اب وہ کیا ہے؟ وہ جا رہے ہیں، اب وہ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ قبر کی جو ہے نا ہولناکی ہے، یہ قبر کی ہولناکی کا حصہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردے بس ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، جو بھی بولتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، مردے اس کی بات کو سنتے ہیں، وہ جا کے ان کو جو ہے نا وہ سلام کرتا ہے تو مردے کیا کرتے ہیں؟ اس کے سلام کو سنتے ہیں، وہ جو اس سے باتیں کرتا ہے وہ اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، قرآن و سنت کے اندر ایسا کسی چیز کا یعنی وجود نہیں ہے، اس کا کہیں سے کوئی وجود ملتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مردوں کو سنوایا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں سنوا سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو سنوایا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے گا مردے آپ کی نہیں سن سکتے، اس کا مطلب یہ ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنوا سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ قبر والوں کو آپ نہیں سنوا سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے سنوا سکتا ہے۔ اب جب کبھی اللہ تعالیٰ چاہے گا کسی کو سنوانا تو اللہ تعالیٰ سنوا دے گا، لیکن یہ کہا جائے کہ میں کسی کی قبر پہ جاؤں گا، اس سے باتیں کروں گا اور وہ سن لے گا، یہ ہرگز بھی غلط ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معجزہ ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کسی قبر والوں کو سنوانے کا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی دلائل ہیں قرآن و سنت کے، ان سارے دلائل سے خلاصہ میں نے مختصر دلائل پیش کیے ہیں،
ان سارے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے مردوں کو سنوایا ہے، ادروائز کوئی بھی شخص کسی کے پاس کوئی اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ مردوں کو سنوا سکے، اور نہ ہی مردے کو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی فرمایا کہ انہم الآن یسمعون، اب یہ سن رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا، ظاہر ہے کئی سارے مقامات پہ صحابہ سوال کر لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ صحابہ کو پتہ تھا دین کا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو چونکہ وہ معجزہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیا کہ یہ اب سن رہے ہیں۔